حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں تو یقیناً وہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو ایک نبی کے مانگنے کے شایان شان ہے، اور وہ یقیناً ایسی چیز ہوگی کہ جس کا حاصل کرنا دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے مختلف اجزاء کا بیان پچھلے دنوں میں کرتا رہا ہوں۔ پوری دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر واسألک عظیمۃ الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما وخلقا مستقیما واسألک من خیر ما تعلم واستغفرک مما تعلم انک انت علام الغیوب۔ اس کے جو 4 حصے ہیں شروع کے، وہ میں پہلے ان پر گفتگو کر چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک حصہ یہ تھا کہ دین میں استقامت اللہ تعالی عطا فرمائے، اور دوسرا یہ تھا کہ دل میں ارادے وہ پیدا ہوں جو صحیح کام کرنے کے ارادے ہیں۔ ارادے یہ بسا اوقات انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، خود بخود آنے لگتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ وہ رشد کے ارادے ہوں اور ان کے اوپر عزم ہو، ان پر عمل کرنے کا عزم ہو۔ اور میں آپ سے مانگتا ہوں شکر نعمتک، آپ کی نعمتوں کا شکر کرنا، کہ میں شکر کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ بحسن عبادتک، اور آپ کے عبادت اچھی طرح کرنے والا بن جاؤں۔ تفصیل پچھلے اتوار کو عرض کر چکا ہوں کہ اچھی طرح عبادت کس طرح اور شکر نعمت کس طرح، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو عادت ڈالنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ کہنے کو میں نے بھی کہہ لیا، آپ نے بھی سن لیا، لیکن مشق کرنے سے، عادت ڈالنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں کہ بندہ شکر گزار بن جائے، ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، زبان سے کرے یا دل سے کرے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ جس نعمت، جو چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی حاصل ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور اسی شکر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ کی عبادت کرے تو اچھی طرح کرے، اور اچھی طرح کرنے کا مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یا اگر اس کا تصور بننا مشکل ہو تو یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے، ان 4 چیزوں کا بیان پچھلے دنوں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو مانگی بات، وہ اسألک لسانا صادقا، اے اللہ میں آپ سے سچی زبان مانگتا ہوں۔ کہنے کو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے اور چھوٹی سی دعا ہے کہ یا اللہ میں سچی زبان مانگتا ہوں، لیکن اس میں معانی کی ایک کائنات پوشیدہ ہے۔ وہ اس لیے کہ اس میں زبان کی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں سچی زبان، تو سچ کا صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، بلکہ صدق جو ہے، یہ عربی زبان میں اس کا جو مفہوم ہے اور قرآنی اصطلاح میں جو مفہوم ہے، وہ صرف سچ کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ
اگر آسان لفظوں میں اس کو تعبیر کرنا چاہوں، صدق جس کو کہتے ہیں، صدق اور اخلاص دو لفظ ہیں جو بکثرت استعمال ہوتے ہیں، اور خاص طور سے تصوف میں، طریقت میں صدق بھی چاہیے اور اخلاص بھی چاہیے۔ تو صدق کیا ہے؟ صدق آسان لفظوں میں اگر میں اس کو تعبیر کروں تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو بھی نیکی کی جائے یا جو بھی کام کیا جائے وہ اس طرح کیا جائے جیسا کرنا چاہیے، یہ معنی ہے صدق کے۔ تو صدق صرف سچ بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تمام وہ کام داخل ہیں جو نیکی کے کام ہیں، اور ان کو اس طرح انجام دینا جیسا انجام دینا چاہیے، وہ صدق ہے۔ اور اخلاص کے معنی یہ ہے کہ جو کام بھی کرے آدمی وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کے خوشنودی کے لیے کرے۔ یہ فرق ہے صدق میں اور اخلاص میں۔ مثلا مثال کے طور پر نماز اگر اس طرح پڑھی جائے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی سنت کے مطابق، تو یہ نماز کا صدق ہے۔ اور نیت سوائے اللہ کی رضا جوئی کے کچھ اور نہ ہو، یہ اخلاص ہے۔ ہر کام کے اندر یہ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ طریقہ درست ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ طریقہ درست ہو یعنی سنت کے مطابق ہو، زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق ہو، یہ صدق ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین، آگے والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین فی البأساء والضراء، آگے کیا ہے؟ وحین الباس، آگے پھر اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ ساری چیزیں ذکر کی، ایمان اللہ پر، یوم آخرت پر، اور مال، باوجود کہ دل میں مال کی محبت ہے پھر بھی وہ مال اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، انسان یتیموں پر خرچ کرے، مسکینوں پر خرچ کرے، اور جب کوئی عہد کرے تو اس عہد کو پورا کرے، اور جب کوئی مشکل آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اس میں صبر کرے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین صدقوا، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ہیں صدق والے، سچائی والے۔ تو شروع میں یہ فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کو کر لو یا مغرب کو کر لو، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ ان یہ اوصاف پیدا کرو، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اور مال کی محبت کے باوجود کہ دل میں محبت ہے مال کی، کہ یار میں دن بدن زیادہ سے زیادہ میرے پاس مال ہوتا جائے اور میں گنتا رہوں اس کو، اور اس میں اگر کہیں کمی واقع ہو جائے گی تو مجھے نقصان ہوگا اور میرے دل پر آرے چلیں گے، اس کے باوجود مال کو وہ اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، اور جب کوئی عہد کرتا ہے تو عہد کی پاسداری کرتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا عہد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سب سے بڑا عہد تو یہ ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود ماننے کو تیار نہیں، تو اس عہد کی پابندی کرتا ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور تکلیف کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں صبر کا مظاہرہ کرے۔ صبر کے کیا معنی؟ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے، تکلیف ہو رہی ہے، صدمہ ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، لیکن اس بات پر راضی رہے کہ جو میرے اللہ نے میرے لیے مقدر کیا ہے وہی درست ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء۔ اور یہ اہل علم کو پتا ہوگا
کہ یہ جو منصوب ہے المفون بعہدہم اذا عاہدوا، اس پر عطف والصابرین فی البأساء والضراء، یہ منصوب علی سبیل مدح کہلاتا ہے کہ یہ ان کی خاص طور پر تعریف کی صبر کرنے والوں کی، فی البأساء والضراء۔ ان کو فرمایا جو لوگ یہ اوصاف رکھتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، وہ ہیں سچے لوگ، واولئک ھم المتقون، اور وہی ہیں جو متقی ہیں۔ اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو صادقین کے ساتھی بن جاؤ۔ اور ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شاید انہوں نے حضرت حکیم الامت سے سنا کہ ترجمہ اس کا یہ ہے در حقیقت یا ایھا الذین آمنوا، کیسے ہے آیت، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ، لفظی معنی ہے ساتھ ہو جاؤ۔ تو حضرت اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ صادقین کے ساتھ رہ پڑو، صادقین کے ساتھ رہ پڑو، یعنی ان کی طویل صحبت اختیار کرو۔ تو اس کا نتیجہ یعنی حکم جب دیا کہ تقوی اختیار کرو، تقوی کیسے اختیار کریں، تو اس کا طریقہ اگلی آیت میں بتا دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی ہو جاؤ، صادقین کے ساتھی ہو جاؤ۔ اور صادقین کون ہیں؟ وہ جن کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر فرمایا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ صدق جو ہے وہ صرف زبان کی سچائی کا نام نہیں ہے، بلکہ صدق نام ہے ہر کام کو اس کے صحیح طریقے سے انجام دینے کا، سنت کے مطابق انجام دینے کا۔ وہی کام آپ سنت کے مطابق کرو گے تو اس کا ایک وزن ہے، اس کا زبردست وزن ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ لیکن وہی کام آپ سنت کے خلاف کرو گے تو اس کا کوئی وزن نہیں، اس کا کوئی حاصل نہیں، وہ بے وزن ہوتا ہے۔ اور یہی فرق ہے سنت میں اور بدعت میں، کہ سنت کے مطابق عمل کرے گا تو آدمی کو اس کا ثواب ملے گا، اس کا اجر ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔ اور وہی کام بدعت کسی کے تحت کر لو، اپنی طرف سے کر لیا سنت کے خلاف، تو چاہے وہ دیکھنے میں عبادت نظر آ رہا ہو، حقیقت میں وہ عبادت بھی نہیں، نہ صرف عبادت نہیں بلکہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ اب قرآن کریم پڑھ کر بخشنا کسی اپنے میت کو، یہ بڑی عبادت ہے۔ اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ بھئی بے تکلف جس وقت بھی طبیعت میں آئے قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اپنے کسی میت کو بخش دو۔ لیکن آپ نے اس کے لیے کچھ اپنا ایک نیا اپنا طریقہ ایجاد کر لیا کہ بھئی 30 روز جمع ہوں گے اور اس میں یہ کام کریں گے۔ اب یہ اپنی طرف سے ایک قید کا اضافہ کر لیا، تو یہ درست نہ رہا۔ بظاہر تو دیکھنے میں کہتے ہیں نا بھئی کیا حرج ہے، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں سب لوگ مل کے، لیکن حرج یہ ہے کہ سنت کے مطابق نہیں۔ تو وہی کام، اس کی مثال یہ سمجھو کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، کوئی آدمی اپنی سمجھ سے یہ سوچے کہ بھئی 3 رکعتیں کچھ اور عدد ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے پورا، اس کو 4 کر لیتا ہوں، تو 1 رکعت زیادہ پڑی تو کیا ہوا؟ اس نے قیام زیادہ کیا، رکوع زیادہ کیا، ذکر زیادہ کیا، سجدے زیادہ کیے، لیکن یہ جو کیے اپنی طرف سے کیے، چونکہ اپنی طرف سے کیے لہذا وہ 1 رکعت جو پڑی وہ 3 کو بھی لے ڈوبی، وہ 3 کو بھی لے ڈوبی، اس لیے کہ طریقے سے نہیں کیا۔ یہاں صدق نہیں تھا، اخلاص ہو سکتا ہے، اخلاص ہو، یعنی جو آدمی کر رہا ہے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ 4تھی رکعت میں اللہ میں راضی ہوں گے، چلو 3 پڑھنی تھی، چلو 4تھی پڑھ لیتا ہوں،
تو اخلاص تو ہے لیکن صدق نہیں. صدق نام ہے کہ جو کام ہو وہ اس کے صحیح طریقے کی بنا کے مطابق ہو، یعنی سنت کے مطابق. ہمارے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تبلیغ جماعت کے بھی بڑے مشہور شیخ. ان کے لقب تھا دعا جو. شاہ عبد العزیز صاحب دعا جو، یعنی دعا طلب کرنے والے لوگوں سے. وہ بڑے عجیب بزرگ تھے، بڑے عجیب درویش قسم کے بزرگ تھے. تو والد صاحب کے پاس ہدیے لاتے تھے، تو کوئی لا رہا ہے مٹھائی، کوئی لا رہا ہے پھل، کوئی کچھ لا رہا ہے. وہ ایک آئے تو کاغذ کا ایک دستہ لے اٹھا لائے اور وہ پیش کر دیا، کیونکہ جانتے تھے کہ والد صاحب لکھتے ہیں تو اس کو کاغذ کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی اٹھا کے روشنائی لا کے دے دی ہدیے میں. تو اس طرح کے بزرگ تھے بڑے. انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب بھی بڑا معنی خیز. خواب میں دیکھا، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کسی جگہ کھڑے ہوئے درس دے رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں، اور پیچھے ہے بلیک بورڈ. اب تو وائٹ بورڈ آنے لگا، پہلے بلیک بورڈ ہوتا تھا. تو وہ تختہ سیاہ ہے، تو اس پر آپ نے پہلے ایک کا ہندسہ بنایا اور لوگوں سے پوچھا کیا ہے یہ. لوگوں نے کہا یہ ایک ہے. اب دائیں طرف ایک نقطہ اور بڑھا دیا، ایک نقطہ بڑھا دیا. پوچھا اب کیا ہو گیا؟ کہ 10 ہو گئے. پھر ایک بڑھا دیا، اب کیا ہو گیا؟ 100. اور ایک بڑھا دیا، کیا ہو گیا؟ 1000. اور ایک بڑھا دیا 10,000. اور بڑھا دیا 1,00,000. اب مٹا دیے وہ سارے نقطے اور وہی نقطے بائیں طرف لگانے شروع کیے. تو جب ایک کے بائیں طرف نقطہ لگایا تو کیا ہوا؟ وہ 1.1، یعنی ایک سے گھٹ کے وہ 10واں حصے پہ آ گیا. اور لگا دیا تو 0.01، تو وہ 100واں حصہ بن گیا. تو فرمایا کہ جتنے نقطے دائیں طرف لگ رہے ہیں یہ سنت ہے، اور جتنے نقطے بائیں طرف لگ رہے ہیں یہ بدعت ہے. ہے وہی نقطہ وہی ہے، لیکن دائیں طرف لگا تو سنت اور بائیں طرف لگا تو بدعت. یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ آپ اس طرح لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور واقعی سمجھانے کا بھی عجیب طریقہ. تو صدق کے معنی ہے سنت کے مطابق عمل کرنا. کوئی بھی کام کرے انسان تو وہ اس کے صحیح طریقے کے مطابق ہو تو صدق ہے. اور مطلوب دونوں چیزیں ہیں، صدق بھی اور اخلاص بھی. تو بسا اوقات اخلاص ہوتا ہے لیکن صدق نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو مثلا ہندو مذہب کے اندر جو جوگی ہوتے ہیں، وہ جا کے دیکھو شاید آج بھی وہاں گنگا کے کنارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کوئی ہاتھ اونچے کیا ہوا ہے تو سال تک ہاتھ اونچے کھڑا کیا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ اس سے میری عبادت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرا. اخلاص تو ہے مگر صدق نہیں. اور کوئی ہے وہ سانس روکے بیٹھا ہے، جتنا زیادہ لمبا سانس روکے گا اتنا ہی وہ عبادت گزار سمجھا جائے گا. غلط طریقے لوگوں نے عبادتوں کے اختیار کر رکھے ہیں. چاہے وہ دل میں اخلاص ہو کہ چاہتے ہوں اللہ ہی کو راضی کرنا، لیکن طریقہ درست نہیں ہے. لہذا قرآن نے فرمایا أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا بتاؤں تمہیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین، جو اپنے دنیاوی زندگی کے اندر غلط طریقے اختیار کرتے ہیں، اور وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. تو صدق میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ لساناً صادقاً جب مانگا کہ یا اللہ مجھے صادق زبان عطا فرما، تو اس کے کیا معنی کہ زبان کی جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے،
اس کو میں اسی کام میں استعمال کروں جس کام کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے، اس میں استعمال کروں تو ہوگی بلسانً صادقاً۔ اب دیکھو، ہم تو چونکہ بے مانگے مل گئی ہے یہ زبان، نہ ہمیں کوئی اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑی، نہ پیسے خرچ کرنے پڑے، نہ کوئی محنت اٹھانی پڑی، بچپن سے اللہ نے دے دی اور اس خود ہی سکھا دیا، خود ہی سکھا دیا کہ زبان کا کیا مصرف ہے۔ پہلے بولنا آتا نہیں تھا، رفتہ رفتہ کر کے بولنا سیکھا، تتلا کے بولنے لگے، تتلا کے بولنے کے بعد پھر سیدھے صاف ستھرے بولنے لگے۔ اس کام میں نہ کوئی کسی تربیت گاہ میں جانا پڑا، نہ کسی استاد کی ضرورت پڑی، نہ کسی معلم کی ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے خود بخود سب سکھا دیا کہ زبان کو یوں حرکت دو گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا، بولنا سکھا دیا، خود ہی سکھا دیا۔ اگر یہ نعمت ایک لمحے کے لیے بھی کسی وقت چھن جائے، آپ تصور کرو کہ آدمی بولنا چاہ رہا ہے لیکن بول نہیں سکتا، اپنی بات دوسرے تک پہنچا نہیں سکتا، اپنے دل کی بات ظاہر نہیں کر سکتا، تو کتنی بڑی مصیبت ہوگی اگر قوت گویائی سلب ہو جائے، قوت گویائی سلب ہو جائے، یعنی بولنے کی طاقت نہ ختم ہو جائے، تو آپ بتائیے کہ کیا کچھ انسان خرچ کر دے گا اس کو بحال کرنے کے لیے۔ میری قوت گویائی العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اگر بولنے میں کی طاقت ختم ہو گئی تو میں اپنی ساری دولت مٹا دوں گا، لٹا دوں گا کہ کسی طرح یہ مجھے حاصل ہو جائے۔ اس وقت قدر معلوم ہوگی کہ کیا ہے۔ لیکن یہ نعمت بے مانگے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے۔ تو جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں وہ یہ کہ یا اللہ، یہ زبان جو آپ نے نعمت عطا فرمائی مجھے، یہ جس کام کے لیے عطا فرمائی اسی کام میں استعمال ہو، لساناً صادقہ، تب ہوگی وہ لساناً صادقاً۔ تو اس میں صرف اتنی بات نہیں ہے کہ یہ جھوٹ نہ بولے، یہ تو ایک ظاہری معنی ہے اس کے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور جھوٹ اتنی بری چیز ہے، اتنا گناہ ہے، اتنا عذاب ہے، یہ معنی تو بالکل ظاہر ہے ہی۔ لیکن اس میں زبان کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے ان سے حفاظت کی دعا ہو گئی۔ اور زبان ایسی چیز ہے، اللہ بچائے، کہ اگر چاہو تو اس کے ذریعے لمحہ لمحہ جنت کے خزانے جمع کرتے رہو، لمحہ لمحہ جنت کے خزانے جمع ہو رہے ہیں۔ اگر یہ لسان ذاکر بن جاتی ہے، ذکر کرنے والی بن جاتی ہے، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ زبان چل رہی ہے، اپنے ذکر اللہ سے تر ہے، تو ہر لمحے جنت کے خزانے جمع ہو رہے ہیں اگر یہ صحیح استعمال ہو۔ اور اگر غلط استعمال ہو تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسانوں کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی زبان اس کی، اگر اس کا غلط استعمال ہو تو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں جتنی انسان کی زبان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گناہ بے شمار ہیں، اس زبان کے گناہ بے شمار ہیں، کیونکہ مفت ملی ہوئی ہے قدرت کی طرف سے، یہ مشین، خودکار مشین اللہ تعالی نے عطا فرما رکھی ہے، لہذا بے تکان چل رہی ہے، کچھ خیال نہیں کہ میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں۔ کتنے گناہ ہیں اس سے وابستہ؟ جھوٹ بولنا کاہے کا گناہ؟ زبان کا گناہ۔ غیبت کرنا کاہے کا گناہ؟
زبان کا گناہ. بہتان لگانا کہے کا گناہ, زبان کا گناہ. دوسرے کی دل آزاری کرنا یہ زبان کا گناہ. تانے دینا زبان کا گناہ. طنز اور تانے, طنز ایک پورا ایک فن بن گیا. طنز جو ہے کسی پر طنز کرنا یہ ایک فن بن گیا, طنز نگاری. تو اب یہ طنز نگاری ایک پورا فن ہے واقعتاً, لیکن وہ اگر کسی ایک شخص کے لیے ہو, کسی متعین شخص کے لیے ہو, تو بعض مرتبہ طنز جو ہوتا ہے وہ اصلاح بھی اس سے ہو جاتی ہے. یعنی اگر وہ کسی ایک شخص کے اوپر طعنہ دینے کا مقصود نہیں ہے, بلکہ ایک عمومی جو کوئی خرابی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اگر کوئی طنز نگاری اختیار کرتا ہے تو اس سے اصلاح بھی ہو جاتی ہے, اتنی بری چیز نہیں ہے. لیکن جب کسی ایک شخص کو متعین کر کے, چاہے نام نہ لے لیکن پتہ چل رہا ہو کہ فلاں شخص پر طنز کیا جا رہا ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ طعنہ دینا ہے, اور یہ وہ لا تلمزوا انفسکم میں داخل ہے کہ تم اپنے آپ کو طعنے نہ دیا کرو. اپنے آپ کو, یعنی لفظی قرآن نے یہ اختیار کیا, اپنے آپ کو طعنے نہ دیا کرو. کیا مانا کہ جتنے بھی تمہارے ساتھی ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, یا تمہارے ہم جنس ہیں, وہ سب تم ہی تو ہو, تم ہی تو ہو. لہذا اگر کسی کو تم طعنے دے رہے ہو تو گویا در حقیقت اپنے آپ کو دے رہے ہو, کیونکہ تمہارا ہی ہم جنس ہے, تمہارا ہی ساتھی ہے, تمہارے ہی دوست ہے, تمہارے بنی نوع انسان سے تعلق رکھتا ہے. طعنے نہ دیا کرو. تو طنز اگر کسی شخص, خاص طور پر کسی کا اس طرح تصور کر کے یا اس طرح اس کا ذکر کر کے کہ چاہے وہ صراحتاً اس کا نام نہ ہو لیکن لوگ اس کا مطلب سمجھ جائیں کہ یہ کس پر طنز کیا جا رہا ہے, وہ زبان کا گناہ ہے. تو یہ اسی طرح یہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات بھی سنے اس کو آگے پھیلا دے تحقیق کیے بغیر. باتیں کہیں سے کان میں پڑ گئی کسی کے, تو کسی کی طرف سے نہ اس کی تحقیق کی, نہ اس کے بارے میں دلیل پوچھی, نہ اس کا جو ماخذ ہے, سورس ہے, وہ کہیں معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے, صحیح ہے وہ ماخذ یا نہیں ہے, اور بات کو آگے بڑھا دیا. افواہ ترازی اور افواہ سازی کہ افواہیں پھیلانا اور بغیر تحقیق کے باتوں کو آگے چلتا کر دینا, یہ زبان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہونا ہے. یہ جھوٹ کے مرادف ہے. اب آج ذرا دیکھو, اپنے معاشرے پر گرد و پیش پر نظر ڈال کے دیکھو, خاص طور سے جب سیاسی تبصرے ہو رہے ہوں تو بس ساتھ خون معاف ہے. پھر کوئی کسی کی نہ عزت ہے, نہ کسی کا احترام ہے, نہ تہذیب ہے, نہ شائستگی ہے. اور اس صورت میں جو خبر مل جائے اپنے کسی مخالف کی, غلط یا صحیح, تحقیق کیے بغیر وہ اس کو آگے چلتا کر دیا. اول تو بھائی تمہاری ضرورت کیا ہے؟ ذرا یہ دیکھو کہ زبان جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کس کام کے لیے دی ہے. اس کے لیے دی ہے کہ بھائی بقدر ضرورت, یعنی اول تو اللہ کا ذکر کرو اور بقدر ضرورت اس کو استعمال کرو. قل خیرن و الا فصمت, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا تو صحیح اچھی بات کہو زبان سے ورنہ خاموش رہو. فضول زبان چلانے سے حاصل کوئی نہیں. اول تو تمہیں اگر فرض کرو کوئی خبر ملی ہے تو اس خبر کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت کیا؟ تم خدائی فوجدار ہو,
کہ بھائی جو خبر ملے گی وہ دنیا میں ضرور میں نشر کروں گا، چاہے سچی بھی ہو، تحقیق بھی کر لی ہو، تو پھر بھی اس کو آگے پھیلانا کی ضرورت کیا؟ یہ دیکھو کہ واقعی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو کیوں خام خواہ اپنا وقت ضائع کیا، دوسرے کا بھی وقت ضائع کیا؟ اور اگر تحقیق ہی نہیں کی اور چلتا کر دیا آگے، فلاں نے تو صاحب اتنے کروڑ روپے کھا گیا، باقاعدہ جو ہے نا اعداد و شمار کے ساتھ، سمجھا، فلاں اتنے ارب کا اس نے گھپلا کیا، وہ جو ہے اس نے کرپشن میں اس درجے تک پہنچ گیا۔ بھائی تم نے کوئی گنا جا کے کہ بھئی وہ کروڑوں تھے یا اربوں تھے، کوئی تحقیق کی اس کی، یا ویسے ہی بس سنا اور چلتا کر دیا؟ یہ نہ سمجھو کہ بس یہ چلتا کر دیا تو بس ختم ہو گئی بات، ہوا میں اڑ گئی، ریکارڈ ہو رہی ہے کہیں پر، اور پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ بات کہی تھی، دلیل لاؤ اس کی، بتاؤ کیسے کہی تھی تم نے، کیا دلیل تھی تمہارے پاس، پیش کر سکو گے؟ اگر وہاں پیش کر سکتے ہو اللہ تعالی کے سامنے، دلیل پیش کر سکتے ہو، تو پھر تو کہنا جائز ہے، اور اگر نہیں پیش کر سکتے تو یہ چلا جو دی زبان تم نے، یہ ہوا میں نہیں اڑی، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، صاف صاف قرآن نے کہہ دیا۔ انسان جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے، اس کا ایک نگہبان تیار ہے جو اس کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا فتنہ ہے، اتنا فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے قوموں میں تباہیاں آتی ہیں۔ اور قرآن کریم نے ایک اور جگہ افواہوں کے بارے میں یہ ہدایت دی کہ اگر تمہیں کوئی افواہ ملتی ہے یا کوئی خبر ملتی ہے تو اس کو آگے چلانے سے پہلے ان لوگوں تک لے جاؤ جن سے کہ وہ تحقیق ہو سکے اس کے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، ہاں اس سے پہلے اذاعوا بہ، جو بھی کوئی امن کی خبر یا خوف کی خبر ملتی ہے تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، یعنی بغیر تحقیق کیے۔ یہ مشرکین کا، منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، مسلمان کا نہیں، منافقین کا ذکر ہے کہ اذا جاءہم امر من الامن اب الخوف اذاعوا بہ، ان کے پاس کوئی امن کی خبر آئے یا خوف کی خبر آئے اس کو وہ نشر کر دیتے ہیں۔ اذاعوا کا لفظی معنی نشر کرنا ہے، اسی لیے مذیاع ریڈیو کو کہتے ہیں، اسی سے نکالا ہے، تو اس کو نشر کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر وہ اس بات کو بجائے آگے پھیلانے کے ان لوگوں کے پاس لے جاتے جو اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، تو پھر وہ صحیح بات نکال کر تمہیں بتا دیتے کہ بھائی حقیقت یہ ہے، لیکن تم نے پہلے ہی پھیلا دی، وہ افواہیں پھیلا دی۔ تو یہ افواہیں پھیلانا یہ جرم ہے قرآن کریم کی روح سے، گناہ ہے، زبان کا ایک بہت بڑا گناہ ہے، زبان کی آفات میں سے ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں آفات اللسان پر ایک بہت لمبا باب قائم کیا ہے۔ آفات اللسان، زبان کی آفتیں کیا کیا ہیں، ان میں یہ خاص طور پر کہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے چلا دینا، اور ابتلاء عام ہے اس میں۔ آج کل خاص طور پر سیاسی تبصرے ہیں، قوم جو ہے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، کوئی اس طرف ہے کوئی اس طرف ہے،
جو کسی مخالف کے بارے میں کوئی خبر آتی ہے تو بس اس کو آگے چلتا کر دیا، یہ ہمارے چونکہ ہمارا مخالف ہے، اس کے خلاف فضا پیدا ہوگی تو لاؤ یہ اس کو میں آگے بڑھا دوں، تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسان کی نفسیات کو کون جانے گا؟ تو ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یعنی ارشاد منقول ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بئس بقیۃ الکذب یقول الناس، یعنی بعض لوگ جو ہے ان کو اتنا خیال رہتا ہے کہ بھئی میں یہ خبر جو ہے جب آگے کہوں گا تو میرے پاس دلیل تو کوئی ہے نہیں، میرے پاس کوئی ثبوت ہے نہیں، آگے کہوں گا تو کہیں یہ میں پکڑا نہ جاؤں اللہ میاں کے ہاں، تو اس کا حیلہ یہ نکالا کہ لوگ کہتے ہیں، بھئی میں ذمہ داری نہیں لیتا، لوگ کہتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کا جو لفظ ہے یہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے، جھوٹ کی بدترین سواری ہے یہ کہنا کہ لوگ کہتے ہیں، یعنی بظاہر اپنے آپ کو بچا رہا ہے کہ میرے اوپر ذمہ داری نہ آئے، لیکن خواہش ہے کہ یہ بات پھیلے آگے، سمجھا؟ طبیعت میں یہ ایک خواہش ہے کہ یہ بات آگے پھیلے، اس پھیلنے سے میرا جو موقف ہے وہ کوئی اس کو تقویت ملے گی یا کیا ہوگا جو بھی کچھ، لیکن طبیعت میں ایک خواہش ہے کہ یہ پھیلے۔ تو اب اگر براہ راست کہے تو کہتے ہیں کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، ذمہ داری میرے اوپر آ جاتی ہے، اور ذمہ داری لوگوں پہ ڈال دی۔ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے، یعنی جھوٹ جو ہے اس کو ایک اپنا اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک سواری لے لی، اگر خود سے بولتا جھوٹ تو کچھ اور ہوتا، یہ اس سواری کر رہا ہے یقول الناس کہہ کر کہ لوگ یوں کہتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر آج عمل شروع ہو جائے تو کتنے جھگڑے، کتنے تنازعات، کتنے فساد، کتنے فتنے ختم ہو جائیں خود بخود۔ یہ پیدا اسی سے ہو رہے ہیں کہ لسان صادق نہیں ہے، لساناً صادقاً مانگ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے صادق سچی زبان عطا فرما، یعنی ایسی زبان عطا فرما جو وہی کام کرے جس کے لیے آپ نے اسے پیدا کیا، اور اس کام سے بچے جس کے لیے آپ نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ جھوٹ بولنے کے لیے نہیں بنائی گئی یہ زبان، غیبت کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، بہتان ترازی کے لیے نہیں بنائی گئی، دل آزاری کے لیے نہیں بنائی گئی، طنز و تشنیع کے لیے نہیں بنائی گئی، تانوں کے لیے نہیں بنائی گئی، اور گالی دینے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ فسق کے معنی کیا؟ نافرمانی اللہ کی۔ وقتالہ کفر، اور اس کو سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے۔ تو جس کام کے لیے بنائی گئی ہے اس میں استعمال ہو، اور جس کام کے لیے نہیں بنائی گئی، جس سے اس کو روکا گیا ہے، اس سے رکے۔ اور سیدھی سی اس کی طریقہ آسان جو بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ قل خیرن والا فصمت، سیدھی سی بات، یا تو بھلائی کی بات کرو ورنہ خاموش رہو۔ تو یہ جو کثرت کلام ہے، بہت زیادہ بولنا، یہ پھر آخر کہیں نہ کہیں لے جا کے آدمی کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں، کثرت کلام۔ اسی واسطے حضرات صوفیاء کرام کے ہاں جب کوئی اصلاح کے لیے جاتا ہے تو اس میں جن چیزوں کی تقلیل کا مجاہدہ کرایا جاتا ہے، تقلیل طعام، تقلیل منام، تقلیل کلام، یعنی بات کم کرو۔ یہ زبان جو چل رہی ہے
دن رات صبح شام کانچے کی طرح، اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی وقت جا کے کسی جہنم کے گڑھے میں ڈال دے گی۔ لہذا بات کم کرو، ضرورت کے وقت کرو، ورنہ خاموش رہو۔ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورنہ خاموش رہو۔ اور جب کچھ بولنے لگو تو بولنے سے پہلے چند لمحوں کے لیے سوچ لو کہ یہ میں جو بول رہا ہوں یہ آیا زبان کا صحیح استعمال ہے یا غلط ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب کوئی شخص ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو قدرے توقف کر کے تھوڑی دیر رک جاتے تھے، خاموش رہتے تھے، پھر جواب دیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا یہ معمول دیکھا ہے کہ جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے آپ سے، حالانکہ وہ مسئلہ واضح ہوتا ہے، کوئی سوچنے کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آپ تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں، تو کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ وقفہ کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس وقفے میں میں اپنے آپ کو جہنم اور دوزخ کے اوپر پیش کرتا ہوں۔ یعنی اس وقت تصور کرتا ہوں کہ جو میں جواب دینے والا ہوں وہ مجھے یا جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا۔ لہذا سوچنے کی عادت ڈالی ہوئی ہے کہ جب کبھی بولوں تو تھوڑی دیر سوچ کر دیکھوں کہ یہ جملہ جو میں بولنے جا رہا ہوں یہ کہاں لے جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، پھر بولتے تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کو زبان کی آفتوں کا صحیح ادراک ہو جائے تو وہ بولے کم اور خاموش زیادہ رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ان ھذا اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے بہت غلط یا خراب جگہوں تک لے جا کر پہنچایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے درویش صحابہ کی الگ الگ شانیں ہیں، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر رس۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ درویش قسم کے صحابی تھے۔ ایک مرتبہ ان کی لڑائی ہو گئی حضرت بلال سے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لڑائی سے مراد یہ کہ کچھ تو میں ہو گئی، تو حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو، چونکہ وہ حبشہ کے تھے تو سیاہ فام تھے، رنگ کالا تھا، تو ان کو یبن السودا کہہ کر پکار لیا، جس کے معنی یہ کہ کالی کلوٹی کے بیٹے، کالی کلوٹی کے بیٹے تم میرے ساتھ اس طرح کی بات کر رہے ہو، تو یبن السودا کہہ کر پکارا۔ حضرت بلال نے جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ مجھے یہ کہا انہوں نے، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بلایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے انسان ہو کہ تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت باقی ہے، جاہلیت باقی ہے۔ اعیرتہ بامہ، اس کی ماں کے ذریعے کا نام لے کر تم اس کو عار دلا رہے ہو۔ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تمہارے اندر جاہلیت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے سن کے، اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں تھا کہ بھئی یہ بھی کوئی گناہ کی بات ہوتی ہے، تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ
کیا افی حاضر سنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں اس عمر میں پہنچ گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا، تب بھی میرے اندر جاہلیت باقی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تیرے اندر جاہلیت باقی ہے، یہ تم نے جو آر دلائی اس کو کالی کلوٹی کا بیٹا کہہ کر۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں وہاں سے نکلے، اٹھے اور مسجد نبوی سے باہر آئے اور زمین پر لیٹ گئے اور کہا اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک بلال میرے رخسار کے اوپر پاؤں آ کر نہ رکھ دے گا۔ بہت لوگوں نے کہا لیکن نہیں مانے کہ بلال آ کر میرے رخسار کے اوپر پاؤں رکھے گا تب اٹھوں گا، اس کے بغیر نہیں اٹھوں گا، کہ میں نے اس کے ساتھ یہ جاہلیت کا کام کیا۔ چنانچہ حضرت بلال آئے، انہوں نے پاؤں رکھا، تب ابو ذر غفاری اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو بھائی ان صحابہ کرام کے نام لیوا ہیں، ان صحابہ کرام کے نام لیوا ہیں، جو اگر کبھی قصور ہو گیا تو کوئی تعویل نہیں، یہ نہیں کہ بھائی آدمی تعویل کرے کہ اس نے بھی تو یہ کہا تھا مجھے، مثال کے طور پر، تو اس لیے میں نے جواب میں کہہ دیا۔ کوئی تعویل نہیں، کوئی عذر نہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں اتنے بوڑھا ہو کر بھی ابھی تک جاہلیت ہے میرے اندر، یہ اس کا افسوس کا اظہار اور پھر اس کی تلافی۔ تو بھائی یہ زبان جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی کارآمد بھی ہے، قیمتی بھی ہے۔ اس زبان کی بدولت ایک آدمی جہنم کے ساتویں طبقے سے نکل کر جنت کے اعلیٰ ترین طبقے تک پہنچ جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور مر گیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کچھ کیا، صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر ختم ہو گیا۔ کئی واقعات ہیں اس کے تاریخ میں، تو نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ کوئی سجدہ کیا، سیدھا جنت میں گیا زبان کی بدولت۔ تو یا اس کو استعمال کر لو صحیح طریقے پر، اللہ کے ذکر میں استعمال کر لو، کیوں خالی رکھو اس کو؟ یہ مشین اللہ نے دی، کیوں خالی رکھا اس کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اور پھر اس کو اتنا زیادہ استعمال نہ کرو کہ یہ جا کر تمہیں کسی گھاٹ میں گرا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے اور اپنے رحمت سے ہماری زبان کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک لسانا صادقا، یہ یاد کر لو دعا، اللہم انی اسألک لسانا صادقا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔